اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، ہر طرح سے پانی سے اس نے حیات کو پیدا کیا. ہر جاندار کی زندگی میں دخل کس کا ہے؟ پانی کا. وجعلنا من الماء کل شیء حی، پانی سے ہر زندہ چیز کو بنا دیا اس نے. پانی پہ تصویر بنانا ممکن ہے بھائی؟ وہ اللہ ماں کے پیٹ میں منی کے قطرے پر تصویر بناتا ہے انسان کی. آنکھ بناتا ہے، ناک بناتا ہے، کان بناتا ہے، دل بناتا ہے، دماغ بناتا ہے، جگر بناتا ہے. کیسے عجیب طریقے سے آہستہ آہستہ چیزیں بننا شروع. ایک ایک پرزہ اتنا ٹیکنیکل ہے. دیکھو ایک کمپنی گاڑی بناتی ہے، اس گاڑی میں ٹائر بھی ہوتے ہیں. ایک عام آدمی کہتا ہے یار یہ ٹائر میں اپنے ہاتھ سے نہیں بنا سکتا. اس میں اسٹیئرنگ بھی ہوتا ہے، اس میں کلچ بھی ہوتا ہے، اس میں سیٹیں بھی ہوتی ہیں. ایک ایک پرزہ عجیب، اور ان پرزوں کو جوڑ کر کمپنی کیا بناتی ہے؟ گاڑی بناتی ہے. لیکن اتنی بڑی بڑی کمپنیاں الگ سے نہ کوئی آنکھ بنا سکیں آج تک، نہ الگ سے ناک بنا سکیں، نہ کان بنا سکی ہیں. جاپان کی کوئی کمپنی جو بڑی بہترین گاڑیاں بناتی ہو، آپ اس کے پاس جاؤ، بولو آرڈر پہ ایک آنکھ بنا دو ہمیں، بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو ہمارے بس میں نہیں. بنا دیں گے تو پتھر کی اس جیسی شکل، ہم کہ دیکھنے والی آنکھ بناؤ. کہہ رہے ہیں بھائی یہ ہمارے لیے ممکن، ایسی آنکھ جس میں روح ہو، زندگی ہو، حیات ہو، کوئی بنا سکتا ہے کیا؟ اور اللہ ماں کے پیٹ میں یہ چیزیں بناتا ہے پانی کے ایک قطرے سے. روٹی سے بناتا ہے اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں. کیسے دیکھو ماں کو حمل ٹھہرتا ہے. ماں کیا کھاتی ہے جس سے بچے کی آنکھیں بنتی ہیں؟ ماں کیا کھاتی ہے جس سے بچے کی زبان بنتی ہے؟ ماں کیا کھاتی ہے جس سے بچے کی سر بنتا ہے، دماغ بنتا ہے، گردے بنتے ہیں، کلیجی بنتی ہے، پھیپھڑے بنتے ہیں، گھٹنے بنتے ہیں، انگلیاں بنتی ہیں. روٹی کھا رہی ہے. منوڑا میں کچھ اور تو نہیں کھاتی ہیں نا مائیں. روٹی کھائے گی اس سے بھی آنکھ بنے گی، مچھلی کھائے گی اس سے بھی آنکھ بنے گی، اور آم کھائے گی اس سے بھی آنکھ بنے گی، کھجور کھائے گی اس سے بھی آنکھ بنے گی. آنکھ بھی بنے گی، ناک بھی بنے گی، دل بھی بنے گا، دماغ. یہ ہم اور آپ کو اللہ ماں کے فی ظلمات ثلاث، قرآن کہہ رہا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہیں بناتا ہے 3 اندھیروں کے اندر. کوئی اندر انجینئر نہیں بیٹھا، کوئی میکینک نہیں بیٹھا، کوئی مزدور نہیں بیٹھا جو ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر رہا ہو بیٹھ کے. نہ آپ کی آنکھ ٹھوک رہا ہو وہاں بیٹھ کے، دانت جوڑ رہا ہو آپ کے وہاں بیٹھ کے، ناک پہ جو نا پلاسٹک لگا رہا ہو، ایلفی لگا کے ناک فکس کر رہا ہو. ہمارا رب 7ویں آسمان پہ، اور 3 اندھیروں میں، ماں کے پیٹ میں 3 اندھیرے. ایسا اندھیرا کہ ہاتھ سجائی نہ دے، کوئی اندر جا کے دیکھنا چاہے دیکھ نہ سکے. ان 3 اندھیروں میں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے بھائی. ایک تعمیر ہو رہی ہے کس کی؟ انسان کی. خدا کی قسم بڑے بڑے بلڈر حبیب بینک کی بلڈنگ سے 20 گنا جیسی اونچی بلڈنگ بنا سکتے ہیں. ایک چھوٹا سی مکھی قرآن کہہ رہے نہیں بنا سکتے. سارے جمع ہو جائیں تو بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے. انسان تو بہت دور کی بات ہے. ایسے کمالات جس خدا کے ہوں، اس خدا کو بھول جانا، اس خدا سے محبت نہ کرنا، اس کی نافرمانی کرنا دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ آپ ٹکر لو علاقے کے دادا سے، محلے کے دادا سے ٹکر لے لو، بچ جاؤ گے آپ. دیکھو بڑے بڑے بدماش ہوتے ہیں نا، لوگ ان سے ٹکر لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس اس سے بھی بڑا ایک بدماش ہوتا ہے. آپ نے منوڑا کے بدماش سے ٹکر لے لی، وہ بدماش بولے گا تو نے مجھ سے ٹکر لی ہے. آپ اس کو کسی دوسرے بڑے بدماش کا حوالہ دے دو گے. ایسا ہی ہوگا نا، آپ بولے گا میں لیاری کے بدماش کا آدمی ہوں. تو بڑے سے بڑے بدماش سے آپ ٹکر لے سکتے ہو، اس لیے کہ جس سے آپ ٹکر لوگے اس سے بھی بڑا بدماش دنیا میں موجود ہوگا. کوئی دنیا میں ایسا نہیں جو کہ میں سب سے بڑا بدماش ہوں. سب سے بڑا تو امریکہ بدماش ہے، اس نے افغانستان سے ٹکر لے لی ہے بھائی. تو ہر جگہ ہر بدماش کے اوپر بھی ایک بدماش بیٹھا ہوا ہے.
لیکن اللہ سے ٹکر لے کے آدمی کہاں جائے گا بھائی؟ وہ تو بنا رہا ہے ہم کو, وہ تو کھلا رہا ہے ہم کو. اللہ سے کیسے ٹکر لیتا ہے انسان؟ آپ کہہ سکتے ہو ہم نے تو اللہ کو کبھی چیلنج نہیں کیا. آپ کہہ سکتے ہو ہم تو اللہ سے ٹکر نہیں لیتے. ایسے کمالات ہیں اللہ کے. اللہ تعالیٰ اپنے کمالات بھی بیان کرتا ہے, اپنی طاقت بھی بیان کرتا ہے, اپنے احسانات بھی بیان کرتا ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں نا. ایک ہے صاحب کمال, عجیب عجیب چیزیں بنا رہا ہے جو انسانی عقل سمجھنے سے قاصر. ایک ہے ایسی بڑی بڑی چیزیں بنا رہا ہے, یہ سمندر تو کچھ بھی نہیں ہے اس کائنات, یہ زمین تو ایک چھوٹے سے ذرے کا ذرہ ہے. اتنی بڑی بڑی کہکشائیں, اتنے بڑے بڑے ستارے سیارے, زمین جیسے 13 لاکھ زمینیں بنے تو ایک سورج بنتا ہے, اتنا بڑا سورج. اور کیسے آگ کا گولا ہے نا, جل رہا ہے, کتنے بڑے بڑے شعلے پھینک رہا ہے. لاکھوں سال ہو گئے سورج کے اندر ایندھن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا, ایسے جل رہا ہے. تو اتنا طاقتور اور اتنا اپنے بندوں, کمالات کیسے ہیں اس کے. چوزے انڈے کو دیکھ لو آپ, جب مرغی انڈا دیتی ہے اس کو توڑ کے دیکھو, کہیں چونچ نظر آتی ہے آپ کو اس کے اندر؟ میرا خیال ہے منوڑا میں آتی ہوگی آپ لوگوں ہیں بھائی, کہیں چونچ نظر آئی؟ کہیں اس کے اندر پر نظر آتے ہیں؟ ایک زردی ہے ایک سفیدی ہے, پکا کے کھا جاؤ. مرغی میں کوئی عقل ہے؟ لیکن مرغی انڈا دیتے 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 اس کو کون سکھاتا ہے کہ ابھی تو ان انڈوں پہ جا کے بیٹھ جا. ہمیں مسجد میں اعتکاف میں 10 دن بٹھانے کے لیے پورے سال امام صاحب تقریریں کرتے ہیں, تب جا کے ہم بیٹھتے ہیں. پھر بھی سب لوگ نہیں بیٹھتے, تھوڑے سے بیٹھتے ہیں, زیادہ تر باہر رہتے ہیں. کیا خیال ہے؟ 10 دن کے لیے ہم کو ایک جگہ, پھر ایک جگہ بھی نہیں بیٹھتے, مسجد میں بھی پھدکتے رہتے ہیں. کبھی وہاں بیٹھ گیا, کبھی ادھر جا کے ادھر بیٹھ گیا, کبھی ادھر بیٹھ گیا, کبھی ادھر بیٹھ گیا, کبھی وضو خانے, کبھی بیت الخلاء بیٹھ گیا, تو اب نکل ہی نہیں رہا وہاں سے. اب تو پولیس بلوانی پڑے گی, بھائی باہر آ تو یار, اور بھی لوگ گھسیں گے اندر. جو نہیں بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے گا. مسجد کی صف میں نماز کے انتظار میں 5 منٹ بیٹھنا مشکل اس کے لیے. یہ وہ انسان ہے جو بڑا ذہین ہے, جس کو پتا ہے کہ مسجد میں بیٹھنے کا فائدہ ہے. مرغی میں کیا عقل ہوتی ہے؟ بولو. تو جانور ہے, اسے کیا پتا. لیکن اللہ نے اس کو کیسا سکھایا ہے, کیسا سکھایا ہے. انڈے دے گی, دے کے توڑے دنوں کے بعد جا کے اس کو کڑک ہونا شروع, اس کو خیال آتا ہے بھائی میرے انڈے کہاں ہیں بھائی, بیٹھنا ہے میں نے. کون سکھا رہا ہے اس کو؟ کیا اس کی ماں نے سکھایا؟ یہ اس کی ماں تو چھوڑ چھاڑ کے پتہ نہیں کب سے گئی ہوئی ہے. اس نے اپنی ماں کو تو دیکھا ہی نہیں انڈوں پہ بیٹھے ہوئے, اس لیے کہ جب وہ تھا اس وقت تو اس میں جان نہیں تھی, حیات نہیں تھی. کیسے آ کے بیٹھتی ہے تھوڑے دنوں کے بعد, پھر کیسے 21 دن تمیز سے آ کے بیٹھتی ہے, اپنا کھانا قربان, اپنا پینا قربان, حالانکہ اس نے کسی مرغی کو پہلے بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا. کتنے بڑے بڑے دلائل ہیں اللہ کے ہونے کے, اللہ کی قدرت کے. اتنی چھوٹا سا دماغ ہے مرغی کا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا, بھینس کے مغز پکا کے کھا لیا, ہوتا ہے نا. بکرے کا مغز بھی لوگ پکا کے کھاتے ہیں. کبھی سنا مرغی کے مغز بک رہا ہے مارکیٹ میں؟ کبھی سنا آپ نے؟ کیوں نہیں؟ اتنا چھوٹا سا مغز ہے, کسائی کہے گا اس کا مغز نکالنے میں میرا اپنا مغز ختم ہو جائے گا. اتنا چھوٹا سا مغز, 2 ٹپکے ہوں گے, وہ کون کھائے گا یار اس کو, کس کو کھلاؤ؟ وہ نکالنے میں گھنٹہ لگے گا اور نکلے گا کیا اتنا سا مغز. وہ کہہ رہے ہیں پوری سری ابال کے پی جا بھائی تو, اسی میں مغز آ جائے گا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. لیکن اتنا سا مغز اس کا, اتنی سی کھوپڑی, 2-4 تاریں ہوں گی اس کے اندر. دماغ کیسا ہے اس کا, کیسے پاؤں مارتی ہے, دانا چگتی ہے, پھر انڈوں پہ جا کے آرام سے بیٹھ جاتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے مرغی اگر ایک ہی زاویے سے انڈوں پہ بیٹھی رہے گی تو چوزا اس سے نہیں نکلے گا. مرغی ان انڈوں کو گھماتی ہے, جیسے ہم تکہ پکاتے ہیں نا, تکہ پکاتے ہیں تو رکھ کے چلے تھوڑی جاتے ہیں. تھوڑا سا یہاں سے, اب تھوڑا ادھر ٹن مارا اس کو, ادھر بھی پکا بھائی تو ادھر سے جل نہ جائے کہیں, پھر تھوڑا ادھر. مرغی بھی کیا کرتی ہے, روزانہ اس کو انڈوں کو گھماتی. ادھر سے تو میں نے ہیٹ دے دی ہے اس کو, اب تھوڑا سا یہاں سے. اس کو کس نے بتایا کہ اس کے اندر سے تیرے بچے پیدا ہوں گے؟ کیا یہ خود بخود اس میں اتنی عقل آ گئی ہے؟ تو یہ بھی تو کوئی ذات ہے. آپ کو یہ تو بتا دیا یہ میرا باپ ہے اس لیے کہ یہ گھر میں راشن لے کر آتا ہے, یہ
گھر گیس بجلی کا بل دیتا ہے. اس سے باپ سمجھ میں آ گیا مرغی جب انڈوں پہ بیٹھتی ہے اور ان کو سیتی ہے, اس سے خدا سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ خدا کون ہے, اس کے کیا کمالات ہیں. تو ایسے ان کو گھماتی رہے گی آہستہ آہستہ. 21 دن تک کیسی قربانیاں دیتی ہے, کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے, وزن اس کا گر جاتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے میں اگر اسی طرح کھانا کھاتی پیتی رہوں گی تو انڈوں سے چوزے بولو نہیں نکلیں گے. اور پھر آخر ایک ایک کر کے چوزا نکلنا. اللہ کی قدرت, نہ اس میں آنکھ تھی نہ ناک تھا نہ زردی تھی, بس اسی زردی سے کیا کیا بننا شروع ہو گیا بھائی. پر بھی بن رہے ہیں, چونچ بھی بن رہی ہے, آنکھ بھی بن رہی ہے, چوزے کا دل بھی بن رہا ہے. اور کیا بن رہا ہے, صرف ہیٹ مل رہی ہے اس کو. 21 دن کیا مل رہی ہے, ہیٹ مل رہی ہے. اس ہیٹ سے اس کے اندر ایسے انقلاب آنا شروع, اور تھوڑے دنوں میں 21 دن کے بعد چوزا چونچ مار کے باہر. جیسے ہی باہر آیا ہے مرغی نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ کس کا بچہ ہے, میرا بچہ ہے. اب کسی کا باپ اس کے قریب آگے دکھائے. پھر 24 چوزے بھی ہوں نا, 24, آپ کوئی نیا چوزا لا کے چھوڑ کے تو دکھاؤ. مرغی کو ایک دن میں پتا ہوتا ہے میرا والا کون سا ہے اور باہر سے مال کون سا آیا ہے, جھالی کون سا ہے اس میں. ایک دن میں اتنی ہوشیار ہو گئی, سب کے کلر ایک جیسے, بالکل اسی کلر کا چوزا لا کے چھوڑ دو آپ, مار کے اس کا حشر نشر کر دے گی 1 منٹ میں. اپنے بچوں کی اتنی سمجھ اس کو کہاں سے پیدا ہو گئی. پھر ان بچوں کو, اس کو پتا ہے کہ ان بچوں کو پالنا کیسے ہے. ان بچوں کو باجرہ توڑ توڑ کے کھلائے گی. آپ بڑے بڑے باجرے ڈالو, مرغی کیا کرے گی, توڑتی ہے اس کو تاکہ چوزے کھائیں. پھر جہاں جہاں مرغی, چوزے اس کے پیچھے پیچھے. چوزوں کو پتا ہے یہ ہماری کون ہے, ماں ہے. سردیوں میں اپنے پروں میں چھپا لے گی, بلی سے لڑے گی. اور دوسری میں نے مرغیاں پالی ہمارے, جب بھی آپ کو پتا ہے نئی مرغی لے کر آؤ نا, پرانی مرغی اس کا استقبال کرتی ہے بہت اچھے طریقے سے. مرغیوں میں حسد بہت ہوتا ہے, جیلسی. تو میرے پاس 5-6 مرغیاں تھیں, میں ایک نئی مرغی لے کر آ گیا. وہ نئی مرغی کمزور بھی تھی, تو پرانیوں نے نا اس کی گت بنانا شروع کہ یہ کیوں آ گئی ہے, یہ جیسے کوئی نئی پڑوسن آ گئی ہو نا آپ کے محلے میں جس کو آپ پسند نہیں کرتے. مرغیوں نے اس کی مار کٹائی شروع کر دی. میں نے بیچاری کو الگ ڈڑبے میں رکھ دیا کہ یہ تو مر جائے گی, زخمی کر دیا اس کو. اس کے نیچے ہم نے لا کے رکھ دیے انڈے. تقریباً 12 چوزے نکلے اس کے اندر سے. جس دن اس میں سے چوزے نکلے ہیں نا, اب وہ 5-6 مرغیاں آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے. اب بچوں کی حفاظت کے لیے نا اللہ نے اس میں اتنی قوت پیدا کر دی. صحت وہی ہے پرانی, کانفیڈنس, قوت, طاقت اتنی پیدا ہو گئی ہے کہ اب کوئی مرغی اس کو چھیڑنے کا نام نہیں لیتی. یہ اللہ نے اس کے دل میں رکھا کہ تو اگر آج مر جائے گی تو تو اکیلی نہیں مرے گی, تیرے بچے بھی مر جائیں گے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس عورت کے بچے ہوتے ہیں اس میں کانفیڈنس, اعتماد پیدا ہوتا ہے, اس میں قوت پیدا ہوتی ہے. 1-2 بچوں کے ساتھ عورت طاقتور نہیں بنتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ابھی نہیں سمجھے, ابھی بعد میں سمجھاؤں گا یہ اچھی طریقے سے اور زیادہ, ابھی سمجھ میں نہیں آیا آپ کے. تو بھائی اس طریقے سے اللہ کیا کر رہا ہے, ہمیں مرغیاں کھلا رہا ہے. یہ مرغی سارے کام کس کے لیے کر رہی ہے, بولو نا, ہمارے لیے کر رہی ہے, اپنے لیے تھوڑی کر رہی ہے. وہ اتنے محنت سے محبت سے چوزوں کو پال پوس کے بڑا کرے گی, کاٹ کے کون کھائے گا, ہم کھائیں گے. یہ ہمارے لیے ہو رہا ہے سارا. تو اللہ تعالیٰ کے احسانات بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کے کمالات بھی ہیں. تو ان کمالات اور ان احسانات کی وجہ سے اللہ ہم سے ایک مطالبہ کرتے ہیں. مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا ہمیشہ ایسی نہیں رہے گی جیسی نظر آ رہی ہے. ابھی ہم آ رہے تھے, راستے میں ہمیں قبرستان نظر آیا. تو آپ کا کیا خیال ہے, 50 سال, 60 سال, 70 سال کے بعد ہم سب کہاں ہوں گے؟ ہم قبر کے اندر ہوں گے. لوگ کہہ رہے ہوں گے یہ طارق مسعود صاحب کی قبر ہے. کوئی کہہ رہا ہوگا آپ امام صاحب ہیں نا ماشاء اللہ, یہ امام صاحب, یہ امام صاحب کی قبر ہے منوڑا میں, یہ نماز معذرت کے ساتھ امام صاحب. لوگ کہیں گے نا یہ امام صاحب یہاں منوڑا کی فلاں مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے, چلو یار ان کی قبر پہ کچھ مغفرت کی دعا کر لیتے. ہوگا کہ نہیں ہوگا امام صاحب؟ آپ کی بھی خبر ہوگی, بھائی کی بھی خبر ہوگی, بھائی کی بھی خبر ہوگی, بھائی کی بھی خبر ہوگی. جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک دن یہ بیٹھنے کے بجائے لیٹے ہوئے ہوں گے, اور بستروں پہ نہیں, زمین کے اندر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟
اللہ نے ہمیں ہمیشہ کے لیے پیدا نہیں کیا. جیسے قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم, تمہاری ماں جو روٹی کھاتی ہے نا اس مٹی سے بنتی ہے, وہ مٹی کو اللہ مختلف مرحلوں سے گزارتا ہے. اب آپ دیکھو زمین میں آپ کو کوئی خربوزہ نظر آتا ہے جب آپ خربوزے کا بیج ڈالتے ہو, ہے؟ زمین میں گھاس نظر آتی ہے؟ زمین کھود کے دیکھو, گوبر, مٹی اور پانی, ایسا ہی ہے نا. لیکن آپ نے اتنا سا بیج ڈالا خربوزے کا, آپ نے اتنا سا بیج ڈالا گندم کا, اس سے کیا ہوتا ہے؟ اسی گوبر, مٹی, پانی کے ملاپ سے پودا بننا شروع. ایسا ہی ہے نا, اندر تو پودا نہیں ہے. اللہ اپنی قدرت سے کیا کرتا ہے؟ اسی گوبر, مٹی اور پانی سے خربوزے کی بیل نکلنا شروع. یہ گوبر, مٹی, پانی ہے جو مل کے کیا بن رہا ہے؟ پودا بن رہا ہے. پھر اسی سے گندم بن رہا ہے, اسی سے خربوزہ بن رہا ہے, اسی سے آم بن رہا ہے. اسی گھاس کو جانور کھاتے ہیں جو مٹی سے بنی تھی, اسی گھاس سے گوشت بن رہا ہے, اسی گھاس سے دودھ بن رہا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اپنی طاقت سے مٹی سے دودھ بھی بناتا ہے, اللہ اپنی طاقت سے مٹی سے گوشت بھی بناتا ہے, اللہ اپنی طاقت سے مٹی سے خربوزہ بھی بناتا ہے, اللہ اپنی طاقت سے مٹی سے آم بھی بناتا ہے, مٹی سے انار بھی بناتا ہے. مٹی میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر یہی خوراک ماں باپ کھاتے ہیں, اولاد کے جرثومے بنتے ہیں, یہی خوراک کھا کے مٹی گوشت میں تبدیل ہوتی ہے, پھر بچے میں تبدیل ہوتی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے منہا خلقناکم, ہم نے تمہیں کس سے کشیدہ ہے؟ مٹی سے. مٹی سے سب چیزیں بنا کے بچہ 9 مہینے میں ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا. پھر جو ہم خوراکیں کھا رہے ہیں وہ بھی کس سے بنی ہوئی ہیں؟ بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا کمہار آپ نے دیکھا جو مٹی سے اتنی ساری چیزیں بنا لیتا ہو؟ ہے بھائی؟ اور ہر چیز دوسرے سے بالکل الگ. کوئی دیکھا دنیا میں آپ نے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اب خوب اس کو سمجھیں. اللہ کہتے ہیں جیسے میں نے اپنی قدرت سے مٹی کو مختلف مراحل سے گزار کے تمہیں انسان بنا دیا, ایسے ہی میں فیہا نعیدکم, تمہیں دوبارہ کیا بنا دوں گا؟ مٹی بنا دوں گا میں. یہ تو ہم قبروں میں مردوں کو مٹی بنتے ہوئے دیکھتے ہیں. اگر ہم نے یہ عمل نہ دیکھا ہوتا, کوئی آپ سے آ کے کہتا ہے یہ امام صاحب مٹی بن جائیں گے, آپ سے کہتا ہے یہ صاحب مٹی بن جائیں گے, صاحب کو غصہ آتا کہ نہیں آتا؟ صاحب کہتا ہے میں کیسے مٹی بن جاؤں گا بھائی, میری آنکھ ہے, میری ناک ہے, میں مٹی کیسے بن جاؤں گا؟ لیکن اللہ اپنی قدرت سے دوبارہ مٹی بناتا ہے کہ نہیں بناتا؟ منہا خلقناکم, اسی مٹی سے ہم نے پیدا کیا, وفیہا نعیدکم, دوبارہ کیا کر دیں گے؟ مٹی. آپ میت کو قبر میں دفنا کے چھوڑ دیں, شروع میں اس میں کیڑے پڑیں گے, لاش پھٹے گی, گلے گی, سڑے گی, بدبو آئے گی, ہوتے 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 کیڑے جب کھا کے ختم کر دیں گے تو کیڑے بھی بالآخر مر جائیں گے. پھر وہ لاش ختم ہوتے 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 ایک ہڈی باقی رہ جائے گی, پھر ہوتے 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 وہ ہڈی بھی مارکیٹ سے شارٹ. پھر آپ قبر کھود کے دیکھیں گے بندہ مارکیٹ سے کیا ہو گیا ہے بھائی, وہ شارٹ نہیں ہوا, وہ مٹی میں تبدیل ہو گیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ سب کیا بن گیا ہے؟ مٹی بن گیا ہے. ہر چیز مٹی سے بنا کے دوبارہ اللہ کیا کر دیتا ہے؟ مٹی. اگر صرف اتنی سی بات ہوتی نا میرے بھائی کہ ہم مٹی سے بن کے مٹی میں جا کے ختم ہو جاتے تو پھر ٹینشن کی بات نہیں تھی. ہم کہتے ہیں مٹی سے جب ہم انسان بنے تو تھوڑا سا ٹائم ہمیں ملا ہے دوبارہ مٹی بننے کے لیے, اس دوران جتنے مزے اڑا سکتے ہو اڑا لو. 4 دن کی زندگی ہے, پھر اندھیری رات ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو ہم کیا کرتے؟ لائف کو انجوائے کرتے جیسے انگریز انجوائے کرتے ہیں. نائٹ کلبوں میں ناچتے ہیں, شرابیں پیتے ہیں, لڑکیوں سے دوستیاں لگاتے ہیں, زنا کرتے ہیں, ماں باپ کو گھر میں نہیں رکھتے, اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں, ابا اماں کے حقوق ان کے معاشرے میں نہیں ہیں, سود بھی کھا لیتے ہیں, جوا بھی کھیل لیتے ہیں, نشہ بھی کرتے ہیں, گٹکے وٹکے چرس ہیروئن, یہ تو ساری وہاں سے آئی ہیں نا ہمارے معاشرے میں. لیکن اللہ نے قرآن میں ہمیں بتا دیا کہ میں نے جب تمہیں مٹی سے بنایا ہے نا اور مٹی میں دوبارہ لے کر گیا ہوں, تو یہ میں نے اپنی قدرت جو تمہیں دکھائی ہے صرف جنرل نالج میں اضافے کے لیے نہیں دکھائی ہے. میں نے یہ قدرت تمہیں کہ تمہاری نالج میں اضافہ ہو جائے کہ ہم ایسے بنے تھے اور ایسے ختم ہو گئے. سبحان اللہ, بڑا مزہ آیا بھائی, زبردست بات ہو گئی. انگریز یہی سمجھتا ہے. انگریز کہتا ہے خدا نے ہمیں مٹی کو مختلف مراحل سے گزار کے بنایا اور دوبارہ مٹی میں لے گیا, ختم کہانی. وہ اس پہ رپورٹ پیش کر دے گا, ٹھیک ہے نا,
وہ اس پہ سائنسی تحقیقات پیش کر دے گا, انسان ایسے بنتا ہے, ایسے ختم ہوتا ہے, قصہ ختم. اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے, میں نے 2 طریقے تمہیں دکھائے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو مٹی سے بنا سکتا ہے پھر دوبارہ مٹی میں لے جا سکتا ہے, اسی مٹی کو ریورس گیئر لگا کے دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا قیامت کے دن. تو بھائی ہم ختم ہونے کے لیے دنیا میں نہیں آئے, یہ پوری کائنات اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بنائی ہے. اس کا مقصد واضح ہے, مجھے اور آپ کو اللہ نے بنایا لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. اچھا بن کے جاؤ گے تو پھر دوبارہ جب انسان بنو گے اچھا بدلہ ملے گا, برا بن کے جاؤ گے تو جب دوبارہ اللہ تمہیں زندہ کرے گا تو جہنم کی آگ میں داخل کرے گا. تو آج سے اپنی نیتیں کر لو, ہم نے اپنے عمل کو کیا کرنا ہے, صحیح کرنا ہے. ہم ہمیشہ ایسے زندہ نہیں رہیں گے. دنیا میں سب سے خوش قسمت انسان وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے برائیوں کو چھوڑ دے. اللہ کو پہچاننا ہے, اللہ کا حق ادا کرنا ہے.